سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت الرحمن آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور گناہ بہت ہوتے ہیں، آپ کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیں، کوئی ایسی نصیحت دے دیں کہ میں ان گناہوں سے باز آ جاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، کہتا ہے حضور اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو؟ حضور اگر اللہ کا رزق کھانا ہی چھوڑ دیا تو پھر کس کا رزق کھاؤں گا، کس کے در پر جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کتنی بری بات ہے، تم اللہ کا رزق بھی کھاتے ہو اور اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ پختہ ہو جائے نا تو اللہ کے ملک سے باہر نکل جانا۔ وہ شخص کہتا ہے حضور اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ؟ حضور مشرق اللہ کا ہے، مغرب اللہ کا ہے، جنوب اللہ کا ہے، شمال اللہ کا ہے، جس طرف جاؤں اللہ ہی کا تو ملک ہے، اوپر جاؤں نیچے جاؤں دائیں بائیں الغرض جس سمت بھی جاؤں اللہ ہی کو پاؤں، تو اللہ کے ملک سے کیسے باہر نکل سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کتنی بری بات ہے، تم اللہ کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ آپ نے تیسری نصیحت فرمایا کہ جب گناہ کا پختہ ارادہ ہو جائے کہ اب تو بس گناہ کر ہی ڈالنا ہے، فرمایا تو پھر اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل تمہیں دیکھ نہ سکے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہتا ہے حضور اللہ نہ دیکھ سکے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تو انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جل انسان سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کتنی بری بات ہے، تم اللہ کو دیکھنے والا اور سننے والا بھی تسلیم کرتے ہو، تم اللہ کو سمیع و بصیر بھی مانتے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ عز و جل تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ سے باز نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ چوتھی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا جب گناہ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو جب اسرائیل علیہ السلام تمہارے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان سے کہہ دینا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں توبہ کر لوں اور اللہ عز و جل کے ہاں بڑا مقرب بندہ بن جاؤں۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میری کیا مجال ہے، میری کیسے اتنی اوقات ہے کہ میں اسرائیل علیہ السلام کو کہوں کہ مجھے مہلت دے دے؟ حضور مجھے کون مہلت دے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جب تب مہلت نہیں مل سکتی تو ان ملے ہوئے لمحات کو غنیمت جان کر، ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کر لو اور اللہ کے حضور مقرب بندہ بن جاؤ۔ آپ نے پانچویں نصیحت فرمائی کہ جب گناہ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو جب منکر نکیرین تمہاری قبر میں آئے اور تم سے سوال کرنا چاہیں تو تم ان کو پیچھے کر دینا، کہنا نہیں میں جواب نہیں دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میری کیا مجال، میری کیا اوقات، میری کون سنے، میں کیسے ان کو پیچھے ہٹا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جب تم ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے تو اس دنیا میں رہ کر منکر نکیرین کے سوالوں کے جوابات کی تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے آخری اور چھٹی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں قیامت کے دن جہنم میں جانے کا حکم سنا جائے گا، بھی جاؤ اب تم جہنم میں چلے جاؤ، تو وہاں پر کہہ دینا کہ بھئی میں جہنم میں نہیں جاتا۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میری ایسی کیا اوقات ہے، مجھے وہاں پر کون پہچانے گا؟ وہاں پر تو جہنمیوں کو اوندے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب تم اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اللہ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، اسرائیل علیہ السلام سے اپنے لیے مہلت نہیں مانگ سکتے، اور تو اور تم اپنے آپ کو منکر نکیرین کے سوالوں کے لیے ان کو ٹال نہیں سکتے، اور تو اور تم جب جہنم کا حکم سنایا جائے تو اس حکم کو بھی ٹال نہیں سکتے، تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تم گناہ کرنا ہی چھوڑ دو، تم اللہ کے ہاں بڑا مقرب بندہ ہی بن جاؤ۔ تو جب اس نے یہ 6 نصیحتیں سنی ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کی تو اس شخص پر وہ اتنی اثر انداز ہوئی کہ وہ شخص زاروں قطار رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی کے بال تر ہو گئے، اور وہ شخص آپ کی توبہ طائب پر، آپ کی نصیحتوں پر توبہ طائب ہو گیا، اور مرتے دم تک
وہ شخص آپ کی نصیحتوں پر عمل کرتا رہا اور اس کا مرنا بھی توبہ پر